السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر میں کل 129 نمبر آیت سے ہم نے شروع کی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے رب ہمارے بھیج ایک رسول انہی میں سے، یعنی مکہ والے ان میں سے، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب و سنت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کی تربیت کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے جو بہت غلبے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے کہ جو بے رغبتی کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کیا ہے کہ جو خالص توحید کا اور اللہ کے لیے خالص مخلص ہونے کا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین سے، اس توحید سے وہی بے رغبتی کرتا ہے، اس توحید کو وہی چھوڑتا ہے کہ جو بے وقوف ہو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ مقام و منزلت بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں چنا نبوت رسالت کے لیے، اپنا خلیل بنانے کے لیے، اور دنیا کی امامت، توحید میں خاص طور پر ان کو امامت کا مقام دینے کے لیے، اور آخرت میں بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے کہ جس میں دنیا آخرت دونوں کی خیر اور بھلائی مل جاتی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ اسلم، مطیع ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا انہوں نے کہ میں مطیع ہو گیا جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی اسلام کی اور اسی اللہ کی اطاعت کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور اس طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، اور وہ دین کون سا ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم کو نہ موت آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے مطیع فرمانبردار ہو۔ اور اس بات کا معنی کہ تم کو موت نہ آئے کہ ہر وقت اسلام، ایمان کے اللہ کی اطاعت کی حالت میں رہو، کہ جب بھی موت آئے اسی کیفیت اور اسی حالت میں ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حاضر یعنی آئی یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ان کو فوت ہوئے، ان کا موت کا وقت آیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا، کہا انہوں نے، نعبد الہک، کہ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ معبود کی، و الہ آبائک، اور جو الہ ہے تیرے باپ دادا کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے لیے مطیع فرمانبردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ امت جماعت ہے کہ جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو وہ کما چکے، جو کر چکے نیکی اور بھلائی اور اعمال، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا اور کیا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، نہیں سوال کیا جائے گا جو وہ لوگ کرتے تھے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ہی ذمہ دار ہے، نیکی ہو یا برائی ہو، نہ اس کی نیکی دوسروں کو پہنچے گی، اور نہ اس کی برائی کا دوسروں کے اوپر وبال پڑے گا۔ اصل یہ ہے کہ انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے،
اور یہ بھی کہ جو گزر چکے ہیں بڑوں کی بڑائی پر فخر کرنا یا بڑوں کے اعمال کو اپنے یعنی کہ اپنے لیے شمار کرنا حقیقت میں یہ بیوقوفی اور حماقت ہے، کیونکہ بڑوں کے اعمال کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی کارنامے ہیں ان کے اچھے اور بڑی کوئی ان کے اعلیٰ قسم کے اعمال ہیں تو وہ لے کے جا چکے، تو اولادوں کو ان سے نسبت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وہ ان کے طریقے پر ہوں اور اسی طرح کے عمل کرتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بڑوں نے کیا کیا ہے، تم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے خود کیا کیا ہے۔ اس کی بعد کی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ وقالوا اور کہا انہوں نے یہود و نصارہ نے، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی او نصارہ یا نصرانی عیسائی بن جاؤ، تہتدو تو ہدایت پالو گے۔ قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا دین، ان کا طریقہ، حنیفاً جو یکسو تھے، بلکہ وہ ہے جو ہدایت ہے، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ، قولوا کہو، آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور الاسباط جمع سبط کی، اور سبط کے معنی ان کی اولادیں، ان کی آگے آنے والی نسلیں، ان کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان بھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم ہیں اس کے لیے مطیع اور فرمانبردار۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 اور 136 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا اور کہا یہود و نصارہ نے کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا یہودیوں نے کہا کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، یا عیسائیوں نے کہا کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ کہ تو ہدایت پاؤ گے؟ یعنی دونوں گروہوں، دونوں جماعتوں کا ذکر جو ہے وہ ہر کوئی کرتا رہا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ قرآن کا انداز ہے چیز کو مختصر انداز سے بیان کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ ہر گروہ نے اپنے بارے میں کہا، یہودیوں نے اپنے بارے میں کہا کہ یہودی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اپنے بارے میں کہا کہ اگر تم عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سوریہ یہودیوں کا ایک عالم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہدایت صرف وہی ہے جس پر ہم ہیں، اور اگر آپ ہماری پیروی کرتے ہو تو آپ بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اسی طرح نصرانیوں نے، عیسائیوں نے اس طرح کے لفظ کہے کہ ہدایت ہمارے پاس ہے، اور جو ہمارے طریقے پر چلتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن کریم کے اور بھی بعض جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون،
کہ ہر گروہ، ہر فرقہ اور ہر دین والے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اتراتے اور خوش ہوتے پھرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی سچ اور حق ہے۔ اور یہ ہے شیطان کا ایک ہتھ کنڈا کہ آدمی جتنا بھی گمراہ کن کیوں نہ ہو، جتنا بھی شرک کفر میں کیوں نہ ڈوبا ہو، شیطان اس کو یہی پٹی پڑھاتا ہے کہ تم سچے ہو، تم صحیح ہو، اور تم دین حق پر ہو اور باقی سبھی باطل پر ہیں۔ اور پھر جب شیطان یہ دل میں ڈال لیتا ہے کسی کے دل میں کہ تم حق پر ہو اور باقی سبھی باطل پر ہیں، تو پھر اس انسان کو بحث کرنے کی، کچھ چیزوں کو تحقیق کرنے کی، معلوم کرنے کی کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، اس کی بھی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ واقعی میں دیکھوں تو صحیح کہ جو میں کر رہا ہوں، جو کہتا ہوں، جس طریقے پر چلتا ہوں، کہاں تک یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کو دیکھنے کا معیار بھی کیا ہو، جو اللہ کی وحی ہے۔ پہلی بات تو دیکھنے کی جستجو ہو اور تحقیق کرنے کی اس بات کی کوشش ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے تحقیق کہاں سے کرے اور اس کی حقیقت کو کہاں سے معلوم کرے، وہ لوگوں کی باتوں سے نہیں، اپنے تصورات خیالات سے نہیں، بلکہ اللہ کی وحی سے۔ ہاں، جب انسان اس انداز سے تحقیق کرتا ہے تو پھر وہ حق اور حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں دی ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہ جو ستارہ پرست، سورج چاند سورج کی پوجا کرنے والی قوم تھی، ان کو سمجھانے کے لیے کس انداز سے ان کو مثالیں پیش کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آج تک تاریخ میں ہم کو ملتے ہیں کہ جب انہوں نے حق کی تلاش کی اور واقعی حق کی تلاش میں مخلص خالص تھے اور واقعی ہی حق کو پانا چاہتے تھے، تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ نہیں کہ جو کسی نے کہہ دیا اس کو آنکھیں بند کر کے لے لیا، اور جس پر کسی کو دیکھا چلتے ہوئے اندھے ہو کے اس کے پیچھے چل پڑے، بلکہ پہلی بات تو ان کو حق بات کی تلاش ہوتی ہے۔ جو اگر حق بات کی تلاش ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کام جو کر رہا ہے، بات جو کہہ رہا ہے، کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے، کہاں تک حق ہے یا باطل ہے۔ اور حق و باطل کی پہچان کرنے کے لیے اس کے پاس معیار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کا دین ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ ہاں، جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر واقعی ہی وہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب ان چیزوں سے اندھا ہوتا ہے تو جس طرح کہ آج ہم گمراہ کن فرق و جماعتوں یا گمراہ کن دینوں کا حال دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو ہے، بت پرست، مشرک، کافر اور شرک کفر کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا، ہاں، باپ دادا کو اسی پر پایا تھا، خود بھی اس پر چل رہا ہے، اور شیطان نے اس کو یہی سمجھا رکھا ہے کہ تیرا دین سب سے سچا ہے، اور اس کی عقل کو بند کیا ہوا ہے کہ کبھی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ جس پتھر کو میں نے خود گھڑ کے مورتی بنا کے اپنے سامنے رکھا ہے، کیا یہ مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ اور ہندو کے علاوہ اور بھی اس طرح کے جو مشرک ہیں، اللہ کے کسی بندے کو اپنے ہاتھوں سے اس کے فوت ہونے کے بعد دفن کرتے ہیں، مٹی میں، زمین میں دفن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب یہ مشکل کشا بن گیا ہے، اب یہ حاجت روا بن گیا ہے۔ اگر تھوڑی سی انسان عقل سے کام لے لے تو اس کو خود سمجھ آ سکتی ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا، خود ہم نے اس کو غسل دیا، اٹھنے کے قابل نہیں تھا، خود ہم اس کو اٹھا کر قبر میں لائے، قبر میں جانے کے خود لائق نہیں تھا، خود ہم نے اس کو قبر میں ڈالا، اب جو ہے جو اس طرح کا شخص تھا اب کیسے مشکل کشا بن گیا ہے۔ اب جب تک زندہ تھا اس وقت تو جب میں قریب سے بات کرتا تھا تو میری بات سنتا تھا، اب مرنے کے بعد وہ دوروں ہزاروں میلوں سے باتیں سننا شروع ہو گیا ہے۔ جب زندہ تھا تو ایک آدمی کی بات سنتا تھا، اب مرنے کے بعد ساری دنیا جہان کے آس پاس کے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے ایک وقت میں، اور سمجھ رہا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی آدمی صرف تھوڑی سی عقل سے کام لے لے تو اسی وقت اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یا مجھے جو سکھایا پڑھایا جا رہا ہے یہ کہاں تک حق ہے یا باطل ہے۔ لیکن اصل ہٹ درمی ہے، تعصب ہے، عقل اور دل دماغ پر پردے چڑھا دینا ہے کہ جس وجہ سے انسان پھر حق سے اندھا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، دوسرے سبھی جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا
کہ ہر کوئی فرقہ جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو ہدایت پانا تو یہودی ہو جاؤ، یہودی کہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو عیسائی بن جاؤ، تو تب جو ہے ہدایت پاؤ گے۔ اور یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ آگے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ان کی ملت، کیونکہ ملت کا لفظ جو ہے اصل کسی کا طریقہ، اس کا دین، اس کا جو انداز ہوتا ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کے راستے پر چلنے کا اور زندگی گزارنے کا، یہ ملت کا نام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ملت کا لفظ جو ہے قوم اور جماعت پر بھی بولا جاتا ہے، تو بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، ان کا طریقہ وہ کیا تھا؟ حنیفاً، جو یکسو ہونے کا طریقہ تھا، صرف ایک اللہ کی طرف مائل ہونے کا طریقہ، بلکہ وہ ہے جو ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہود و نصارہ، بلکہ حتیٰ کہ عرب کے مشرک بھی، سبھی ہی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، اور سبھی نہ کہ منسوب کرتے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف منسوب کرتے، یعنی اس حد تک ان کی گمراہی کا معاملہ، ان کی گمراہی کے انتہا کہ نہ کہ اپنے آپ کو ان کی طرف بلکہ انہیں اپنی طرف منسوب کرتے، جس طرح کہ آگے سورۃ آل عمران میں اس چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مکہ کے مشرک کہتے کہ وہ ہم میں سے تھے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ صرف دعوے باتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے، ان کا طریقہ جو ہے جو یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کے لیے خالص ہو کر چلنے کا دین ہے، یہ ہے جو سچا دین ہے، یہ ہے جو ہدایت ہے۔ اور تم سبھی اس بات کا اقرار بھی کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی ہدایت پر تھے، ان کا دین ہی سچا دین ہے۔ اور تم یہودی، تم عیسائی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بہت دیر کے بعد بنے ہو، اور جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ یہودیت اس نام سے، یہودیت کے نام سے، اور جو ان کے دین کے مخصوص رسم و رواج ہیں، طور طریقے ہیں، اس انداز سے یہ یہودیت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 300-400 سال پہلے وجود میں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 300-400 سال پہلے یہودیت اس نام سے، یہودیت کے نام سے، اور اپنے اس مخصوص دین سے جو ان کا دین آج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے 300-400 سال پہلے وجود میں آئی۔ اور اسی طرح عیسائیت بھی عیسائیت کے نام سے، اور جو ان کا مخصوص دین ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کا، تیسرا اللہ سمجھنے کا، اور اس طرح کے گمراہ ان کے کچھ جو عقیدے ہیں، یہ دین اور یہ عیسائیت کا نام عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھنے کی طرح ان کے یعنی کہ کئی سو سال کے بعد یہ چیز آئی، یعنی کئی سو سال کے بعد یہ ان کا عیسائیت کا وجود پیدا ہوا، یا عیسائی وجود میں آئی، اور یہ ان کے یہ دین جو اس وقت پایا جاتا ہے، اس دین کی بنیاد پڑی۔ تو اب اگر عیسائیت کی بنیاد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد پڑتی ہے، اور یہودیت کی بنیاد جو ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد یعنی کہ وہ چیز آتی ہے، تو پھر نہ تو عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ کبھی یہودی تھے۔ یعنی کیسے ایک وہ دین جو، یا ایک وہ فرقہ جماعت کہ جو ابھی تک موجود ہی نہ ہو، تم اس فرقے جماعت کی طرف اس کو منسوب کرو جو اس سے ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہو۔ اور یہ ہے ہر طرح کے گمراہ کن شخص کا رد کہ جو فرقے جماعتیں پیدا ہوتے ہیں، اور صرف بات یہودیوں عیسائیوں کی نہیں ہے، آج بھی مسلمانوں کے اندر جو طرح طرح کے فرقے ہیں، کوئی 100 سال پہلے کا ہے، کوئی 50 سال پہلے کا ہے، کوئی اور کوئی 200-300 سال پہلے کی اس کی تاریخ ہوگی، تو یہ فرقے جماعتیں جو اپنے آپ کو، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا اور حق پرست کہتا ہے اور دوسروں کو باطل کہتے ہیں، تو ان سبھی سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جب تمہارا فرقہ نہیں تھا، تمہاری یہ جماعت نہیں بنی تھی، تو اس وقت لوگ کس حق پر تھے؟ اور جن کو تم خود حق پرست کہتے ہو، جن کو تم خود جو ہے کہتے ہو کہ وہ سچے لوگ تھے، صحیح لوگ تھے، جب تمہارا فرقہ جماعت نہیں تھی تو وہ کس طریقے فرقے پر تھے، وہ کس دین پر تھے؟ تو یہ ہے حقیقت میں ہر فرقہ پرست آدمی، ہر گمراہ کن آدمی کا ان کا رد۔ اور اگر کوئی آدمی اسی بات کو تھوڑا سمجھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ فرقہ پرستی کی حقیقت کیا ہے، کہ فرقہ پرستی صرف محض
اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید ہے اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں. یعنی ایک فرقہ جو بہت بعد میں بن رہا ہے، ہزاروں سال بعد بن رہا ہے. یعنی آج کے مسلمان فرقوں جماعتوں میں سے بھی دیکھ لیں، کوئی جماعت ہمارے ملکوں میں پائی جانے والی کوئی 100 سال کوئی 150-200 سال پہلے وجود میں آ رہی ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں، نام خود آپ ان کو جانتے پہچانتے ہیں. ان کا نام ہی آپ کو بتا دے کہ یہ فلاں جماعت ہے اور فلاں جگہ سے پیدا ہوئی ہے اور فلاں فرقہ ہے اور فلاں جگہ سے پیدا ہوا. ان کا فلاں جو ہے ان کا لیڈر، ان کا پیشوا ہے، کوئی 100 سال پہلے کا، 200 سال پہلے کا، کوئی اس سے کم یا زیادہ. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حق پرست ہیں، ہم سچے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنے امام کو بھی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں جو امام ان سے 1,500 سال پہلے گزر چکا. تو تھوڑا سا عقل سے آدمی کام لے لے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں کہاں تک کس انداز سے جھوٹ اور دھوکہ بازی ہے. تو یہی دھوکہ بازیاں اس سے پہلے یہود و نصارہ دیتے رہے کہ ہم حق پر ہیں اور جو ہمارے دین کے علاوہ ہے وہ سبھی باطل پر ہیں، جس طرح کہ ہم نے عبداللہ بن عباس کی روایت ذکر کی ہے. تو یہ یعنی گمراہوں کا دین، ان کا طریقہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو رد کرتے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کا دین جو ہے وہ دین حق تھا، وہ سچا دین تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ حنیفاً، جو اللہ کے لیے یکسو ہونے کا دین، کہ جس میں نہ تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہے، نہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ہے، نہ اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی مشکل کشائی کا تصور ہے، نہ اللہ کے سوا کسی اور کو اور سے تعلق جوڑنے کا معاملہ ہے. اور ملت ابراہیم حنیفاً کے اندر یہ بھی ہے کہ جو خالص ہو کر صرف اللہ ہی کی دی ہوئی تعلیمات پر چلتے تھے، اللہ کی دی ہوئی وحی کے مطابق چلتے تھے. اور جب کہ تمہارا یہود و نصارہ کا حال کیا ہے؟ اگر عقیدے کی طرف آتے ہیں تو وہ شرک اور کفر کہ جو باقی مشرک و کافروں کے اندر پایا جاتا ہے وہ تمہارے اندر بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو اپنے مشکل کشا، ان کو اپنے حاجت روا سمجھ لیا اپنے دین اور عقیدے کے لحاظ سے. اور جب عبادت کی بات آتی ہے، احکامات کی بات آتی ہے، تو اپنے ملاؤں کو، اپنے احباروں درویشوں کو جو ہے ان کو اپنے تم نے جو ہے ان کو اپنا پیشوا بنا لیا، ان کے حلال و حرام کو، ان کے احکام، ان کے فتووں کو جو ہے اپنا دین سمجھ لیا اور ان کے اندھی تقلید کر دی. تو کیا ابراہیم علیہ السلام اس دین پر تھے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایسے فرقہ پرستوں کے منہ پر تمانچہ ہے کہ جو اپنے عقائد کے اندر گمراہی، شرک و کفر میں ڈوبے ہوتے ہیں اور اپنی عبادات میں بجائے کہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے کے، اللہ کی وحی کے ساتھ چلنے کے، بلکہ اپنے بڑوں کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر تھے اور جو انہوں نے کہا ہے وہ صحیح ہے، اگرچہ وہ قرآن و سنت کے خلاف بھی کیوں نہ ہو. اور طرح طرح کی بدعات، خرافات اور شرکیہ قسم کے رسومات کو گھڑ کر اسی کو دین سمجھے بیٹھے. تو اس لیے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے سچائی کا دین، جو حنیفاً صرف ایک اللہ کی طرف مائل تھے، اسی کے یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے جس سے تم مشرک ہو. تو اس آیت سے بہت بڑا جو سبق ملتا ہے وہ کس بات کا سبق ملتا ہے کہ بات صرف دعووں کی نہیں ہے، اس دعوے کی دلیل کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج بھی اسی طرح کے دعوے ہوتے ہیں اور ہر فرقہ جماعت اسی طرح کے دعوے کر رہا ہے، لیکن بات صرف دعوے کی نہیں، اس دعوے کی دلیل کو دیکھنے کی ہے کہ کس کے پاس دلیل ہے. ورنہ دعوے آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے بینر لگے ہوئے، بڑے بڑے پوسٹر اور بڑے بڑے نعرے کہ ہمارا دستور قرآن، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر و رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن جب ان لوگوں کے عملی معاملات کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کا ان سے دور سے تعلق نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ہیں. جہاں آپ کی سنت کی بات آتی ہے وہاں پر اکڑ جاتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دعووں کی، ان کے نعروں کی حقیقت کیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے اس طرح کے لوگوں کا جگہ جگہ رد کیا ہے. یہاں پر اس آیت میں بھی اسی بات کا رد ہے، اسی بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ کا سچا دین وہ صرف باتوں دعووں کا دین نہیں ہے، وہ حقیقت کا، عمل کا دین ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کر دی کہ اگر تم کو اپنے آپ کو جانچنا ہو، معیار اللہ نے کیا دیا اپنے آپ کو دیکھنے کا، جانچنے کا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو. کیا وہ شرک کرتے تھے؟ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف ان کی نظریں اٹھتی تھیں؟
بلکہ جس طرح کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ابراہیم اس وقت میں تیری کو مدد کر سکوں. اور حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا بھی اللہ کے حکم سے تھا، وہ خود اپنی مرضی سے تو نہیں آتے، لیکن جب اللہ کے خلیل نے دیکھا کہ اگرچہ جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہے، لیکن اس سے بھی کوئی مدد مانگنا، اس کی طرف بھی کوئی اپنے دل کو مائل کر لینا، اللہ سے ہٹ جانا ہے، اللہ سے توجہ کو ہٹانا ہے، تو کہتے ہیں کہ تیری ضرورت نہیں، بلکہ کیا فرماتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہتر کارساز ہے. ہاں یہ ہے جو توحید ہے، یہ عقیدہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جس کو اللہ نے رہتی دنیا کے لیے مثال اور نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ اس مشکل ترین گھڑی میں جب اکیلے ہیں ابراہیم، کو ایک بھی انسان ان کا ساتھ دینے والا نہ تھا وہاں پر، اور آگ میں پھینکا جا رہا ہے، فرشتوں کا سردار پیشکش کرتا ہے کہ میں تیری کو مدد کروں، تو ان کی بھی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں یہ ہے جو توحید کا عقیدہ ہے، نہ کہ مشکل ہو یا آسانی ہو، اللہ کو چھوڑ کر ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، کون مشکل کشا ہے، کون حاجت روا ہے، کون غوث ہے، کون داتا ہے. ہاں یہ جو ہے شرک کا دین ہے، کفر کا دین ہے، اسلام کا دین نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے، ان کا طریقہ جو ہے وہ ہدایت پر ہے، جو یکسو تھے اللہ کے لیے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور اس میں اس بات کا سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کے انبیاء ابراہیم علیہ السلام ہوں یا ان سے پہلے نوح علیہ السلام، ان کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا رسول کریم علیہ السلام ہوں، سبھی کا دین ایک ہی دین ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور اس امت کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، وہ نمونہ جو پیش کیا ہے، کس کا پیش کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا. تو جس سے پتہ چلا کہ اللہ کے انبیاء کا دین، سبھی کا دین ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام ہے. توحید میں اور اللہ کے ایک ہونے کے عبادت میں سبھی کی ایک ہی دعوت ہے. ہاں احکام و مسائل میں کچھ فرق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہر نبی کو ہر شریعت میں کوئی اس میں فرق کرتا ہے، جس طرح کہ اس وقت کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن توحید و عقائد میں جو ہے سبھی نبیوں کا دین ایک ہی ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم سبھی انبیاء کون ہیں؟ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ نبی جو ہیں ان کا آپس کا تعلق ایسا ہے جس طرح کہ علاتی بھائی ہوں. علاتی بھائی کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کی مائیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن باپ ایک ہی ہوتا ہے. اس کا معنی کہ سبھی نبیوں کی دعوت ایک توحید کی طرف ہے، اگرچہ مسائل و احکام میں ان کے کچھ فرق ہوں. اس کے بعد ما یقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، جب یہودیوں نے کہا کہ یہودی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، تو اللہ نے ہم کو تعلیم دی کہ ان گمراہوں کا جواب کیسے دیا جائے، ان کو کیا بتایا جائے کہ ہدایت کہاں پر ہے. قولوا، یہ کہو، آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. اور ایمان کا لفظ جو ہے اس میں ہر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جس پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ انداز اس میں آتے ہیں کہ جو ایمان لانے کا انداز ہو سکتا ہے، کہ جس میں زبان کا قول ہے، دل کی تصدیق ہے، اور عمل کے ساتھ اس کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے. تو ایمان کے اندر یہ تینوں چیزیں آتی ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، زبان سے بھی اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار، دل میں بھی اسی بات کا یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور عملی طور پر بھی اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نظر نہیں اٹھاتے. تو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، یعنی آپ کی طرف آنے والا کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ قرآن و سنت دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے ہیں. ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جبکہ سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معنی ہے، وہ الہام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا، اور آپ پھر اپنے الفاظ سے لوگوں کو بیان فرماتے. تو یہ سبھی قرآن و سنت اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ ہے جو اسلام اور ایمان ہے. ما آمنا باللہ کے اندر کیا آ گیا؟ سچا عقیدہ، خالص توحید آ گئی، کہ جس میں اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نظریں نہ اٹھیں،
کہ جس میں اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو نہ دیکھا جائے کہ کون میری مدد کرے گا، کون میری مشکل حل کرے گا۔ اور ما انزل الینا کے اندر اس دین پر، اس ایمان پر چلنے کا طریقہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، کہ اپنی منمانی کے مطابق، اپنے بڑوں کے جو بنائے ہوئے طور طریقے ہیں اس پر، یا کہ اس طریقے پر جو اللہ نے نازل کیا ہے اللہ کی وحی کے ساتھ۔ ہاں، تو یہ ہے جو ایک مسلمان کا عقیدہ اور اس کا منہج ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ آمنا باللہ کے اندر، اور منہج کیا ہے؟ وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا قرآن و سنت، یہ ہمارا طریقہ ہے، اس پر ہم چلتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک دعوے کی بات ہے، آج ہر جماعت، ہر فرقہ اس کا دعویٰ یہی ہے کہ ہماری دعوت قرآن و سنت کی، لیکن دعویٰ کہاں تک سچا ہے اس کے دیکھنے کے لیے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا عمل کیا ہے۔ کیا واقعی کسی بھی بات میں جب قرآن کی آیت آتی ہے تو اس کو لیتے ہیں، یا اپنی منمانی کرتے یا اپنے بڑوں کی بات کو لیتے ہیں؟ جہاں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو لیتے ہیں، یا اپنی منمانی کرتے ہوئے کوئی من گھڑت جھوٹ گھڑا ہوا کسی کا وہ لے لیا، کوئی ضعیف حدیث پکڑ لی، یا اگر وہ بھی نہ ملا تو اپنے کسی بڑے کی بات لے لی۔ یعنی ابھی ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں، جس میں 15ویں شعبان گزری ہے یا اس کی رات گزری ہے، اب محدثین اور علماء حدیث جو اس فن سے، اس شعبے سے یا اس چیز سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس سے متعلقہ احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے ہمارے ہاں فرقے جماعتیں، کہ ان کے بڑوں نے کوئی اس طرح کی بات کہہ دی یا ان کے فرقے جماعت میں وہ چیز رائج ہے، تو ان جھوٹی حدیثوں کو، ضعیف حدیثوں کو کس طرح سے وہ ثابت کرنے کی کوشش میں، اور کس طرح اس بدعت کو جو ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے اس کو لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش میں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ ایک چیز پتہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور پتہ ہے کہ من گھڑت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ تابعین کا عمل نہیں ہے، ائمہ کرام نے یہ چیز نہیں کی، پتہ بھی اس چیز کا، لیکن چونکہ ان کے ہاں رائج ہے، ان کے فرقے جماعت میں یہ چیز چل رہی ہے، ان کے بڑے نے کوئی اس طرح کی بات کہہ دی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چیز کرنا ہے، چاہے غلط بھی ہو چاہے نہ بھی ثابت ہو۔ تو یہ ہے بدعتیوں کا طریقہ، گمراہوں کا طریقہ۔ جبکہ حق پرستوں کا طریقہ کیا ہے؟ وما انزل الینا، کہ اس پر چلتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں اس کا کیا فیصلہ ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، آپ نے کیا ہے تو کر لیتے ہیں، نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے حق پرستوں کا انداز، کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوا۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام، والاسباط، اسباط جمع سبط کی، اور سبط کہتے ہیں کہ جو آدمی کے اولاد کی اولاد ہو، چاہے اس کے نواسے نواسیاں ہوں یا پوتے پوتیاں ہوں یا آگے ان کے آنے والی نسلیں ہوں، ان کو اسباط کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ویسے سبط کا معنی کسی چیز کا پھیلنا۔ تو چنانچہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اولاد، جو ایک بیٹا ہوتا ہے، آگے اس کی جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو آگے اس کے کئی بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، آگے جب ان کے آگے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں تو اور نسل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی ایک شخص سے جو ہے آگے چل کر جو ہے وہ ایک پوری کوئی بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑا جو ایک جماعت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسباط کیا ہے؟ اسباط سے مراد یعنی الاسباط جو لگا ہے، اس سے مراد یعنی ہر طرح کی نسلیں نہیں بلکہ مخصوص نسلیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کہ ان کی اولاد یا اس کی اولاد۔ کس کی اولاد؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ آخر میں جن کا نام آیا ہے یعقوب علیہ السلام کا نام آیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور اللہ نے 12 بیٹوں میں سے آگے ان کی نسل کو چلایا، اور حتیٰ کہ ہر بیٹا جو ہے اس کی اس قدر اولاد آگے پھیلتی بڑھتی ہے، اس کی نسل آگے پھیلتی بڑھتی ہے کہ ایک پوری قوم بن جاتی ہے، پوری جماعت بن جاتی ہے، جو بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور اسی لیے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں تھی، ہزاروں کی شکل میں تھی۔ تو یہ اسباط، تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو نازل کیا گیا آپ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب
اور ان کی اولاد پر یا اس کی اولادوں پر. اس کے اولاد سے مراد یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد آنے والے جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ یوسف علیہ السلام ہوں یا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یا ان کے بعد میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تک جو انبیاء تھے. تو وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اب موسیٰ اور عیسیٰ انہی اسباط میں سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسلوں میں سے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ایک خصوصی ان کی امتیازی حیثیت ہے، اس لیے اللہ نے ان کا الگ سے نام لیا باقی سبھی نبیوں کو چھوڑ کر. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے باقی جتنے بھی انبیاء تھے ان سبھی کو چھوڑ کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ جو ان کو اللہ نے ایک خاص مرتبہ مقام دیا تھا. فرمایا وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو و عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. اب اس نبیون کے اندر باقی بھی جو اللہ کے انبیاء رسول ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھے، نوح علیہ السلام سے لے کر، اور جو یعقوب علیہ السلام کے نسل کے علاوہ بھی کوئی نبی رسول ہوں، کیونکہ بنی اسرائیل کے بعد انبیاء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے بھی تھے کہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے. تو جو بھی باقی اللہ کے نبی رسول ہیں، تو ہم سبھی کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے ان پر ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا، اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور باقی انبیاء کے اوپر بھی جن کا اللہ نے اس آیت میں نام لیا ہے ان پر بھی، اور جن کا نام نہیں بھی لیا باقی انبیاء پر بھی جو کچھ نازل ہوتا ہے ہم سبھی پر ایمان لاتے ہیں. وما اوتی النبیون من ربہم، من ربہم کا لفظ خاص توجہ کی اس پر ضرورت ہے کہ جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. نبیوں کو کیا دیا گیا ان کے رب کی طرف سے؟ رب کی طرف سے دو بڑی چیزیں ملتی ہیں بندوں کو. ایک دنیا کی ضروریات ہیں، کھانے پینے رہنے سہنے کی جو انسان کی زندگی کے لوازمات ہیں، ایک وہ بھی چیز ملتی ہے رب کی طرف سے، اور ایک دوسری چیز ملتی ہے رب کی طرف سے جو ہدایت ہے، اور ہدایت کے جو رستے اس کے ذرائع ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت ہے کہ اس نے صرف بندوں کو جسمانی طور پر دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ہی انتظامات ان کے نہیں کیے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس سے پہلے اور سب سے بڑے جو انتظامات کیے ہیں وہ ان کی ہدایت کے کیے ہیں. الگ بات ہے کہ مادہ پرستوں کو، دنیا پرستوں کو صرف دنیا ہی کی چیزیں نظر آتی ہیں اور انہی پر ساری ان کی دوڑ اور توجہ ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل بندے کے لیے جو نعمت ہے وہ کس بات کی نعمت ہے؟ اس کی ہدایت کی نعمت، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دیتا ہے اور ہدایت کے دینے کے لیے ان کے لیے انتظامات کرتا ہے، اور ان انتظامات میں سے نبی رسولوں کا بھیجنا، کتابوں کا نازل کرنا، احکامات دینا، حلال و حرام، جائز و ناجائز، اور شریعتوں کے ساری تفصیلات جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندوں کو، یہ ساری کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ کی دین ہے جو نبیوں کو اللہ نے دی اور نبیوں کے ذریعے بندوں تک پہنچائی. تو اس لیے اوتی النبی ما اوتی النبیون من ربہم، جو نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، تو نبیوں کو خاص طور پر جو چیز ملتی ہے وہ کیا ملتا ہے؟ وہ وحی ملتی ہے، ان پر وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے تعلیمات آتی ہیں، ہدایت آتی ہے. تو یہ ہے جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا. اور رب کا لفظ جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا جس طرح ان کی روزی کا ذمہ دار ہے، ایسے ہی ان کی ہدایت دینے کا بھی ذمہ دار ہے. اسے اللہ تعالیٰ ماتا ہے دوسری آیت میں ان علینا للہدا، اور ہمارے اوپر ہی ہے ہدایت کی ذمہ داری. ہدایت کی ذمہ داری کا معنی ہدایت کا رستہ بتانا، دکھانا کہ ہدایت کہاں ملے گی، کس طرح ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، ہم ہی ہدایت دیتے ہیں جس کو دیتے ہیں اور جس طرح دیتے ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی اس دین کو بھی، اس عنایت کو بھی جاننے کی، جس کو کہ آج لوگ فراموش کیے بھلائے ہوئے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ہی جو دین اور عنایت ہے دنیا کی، مال و دولت کی، صرف اسی کو سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیا دیا؟ نبیوں کو ہدایت دی، نبیوں کو علم دیا، ان پر وحی نازل کی. اور کوئی شک نہیں کہ جو چیز نبیوں کو ملی ہے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہے، کیونکہ اگر اس سے بھی کوئی اور بہتر چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہ چیز دیتا. اگر ہم اس بات کا عقیدہ اور سمجھ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہی تمام بندوں میں، تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ، اونچے ہوتے ہیں، اللہ کے سب سے مقرب ہوتے ہیں، تو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو ہے وہ چیز دے گا جو نعوذ باللہ گھٹیا ہو یا بیکار ہو
کہ جس طرح کہ آج کے مادہ پرستوں نے دین کو، ہدایت کو، ایمان کو، علم کو، ان چیزوں کو بیکار اور گھٹیا بنا رکھا ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو کچھ دے رہا ہے وہ سب سے بڑی چیز دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ علم اور ہدایت کی نعمت ہے۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کس پر لانا ہے اور کس پر چلنا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو وحی سے آتا ہے، اپنی منمانی نہیں، بڑوں کی باتیں نہیں، دوسروں کی باتیں نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو نبیوں کو ملتا ہے وہی آتی ہے، ہدایت اور ایمان اس میں ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفرقہ کرتے ان میں سے کسی کے درمیان بھی، لا نہیں نفرق، ہم تفریق پیدا کرتے، بین احد، کسی کے درمیان، منہم، ان میں سے، اللہ کے سبھی نبیوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تفریق نہ کرنے کے اندر دو معنی ہیں، ایک تو یہ معنی کہ کسی نبی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، جس طرح کہ یہود و نصارہ کا کام رہا ہے۔ یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور نہ رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لائے، اگرچہ ان کے دعوے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبیوں کو ماننے کے یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے، لیکن وہ بھی ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے نبی پر سچا ایمان لاتے ہوتے تو اس ایمان کا تقاضا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے۔ اسی طرح عیسائیوں نے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کو نہ مانے، اگرچہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن وہ بھی دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، اس لیے کہ جس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں نہیں، جگہ جگہ اور مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں دیں، آپ کے آنے کی خبریں دیں اور آپ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو اس لیے اگر وہ سچے ایمان والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آتے ہیں آپ کی نبوت کا پتہ چلتا ہے تو فوری طور پر آپ پر ایمان لاتے۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کو ماننا یا یہودیہ کا موسیٰ علیہ السلام کو ماننا کسی دین کی بنیاد پر نہ تھا، وہ صرف اپنی منمانی تھی۔ جس طرح کہ آج بھی بہت سے لوگ عملی طور پر بھی یا مختلف اعمال میں، مختلف چیزوں میں، کہ جو چیز دل میں آیا کر لی، جو چیز چاہا چھوڑ دی۔ نماز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایک پڑھ لی، کوئی دو پڑھ لی، کوئی فجر کی پڑھ لیتا ہے باقی نہیں پڑھتا، کوئی ظہر اثر کی پڑھ لیتا ہے فجر کی نہیں پڑھتا۔ تو اس طرح سے جو نمازیں پڑھنے والے ہیں وہ کیا اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں یا اپنی منمانی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی منمانی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے نماز پڑھتے تو اللہ نے تو 5 فرض کی ہیں، 1 یا 2 فرض نہیں کی۔ اگر اللہ کے لیے پڑھتے تو 5 کو پڑھتے، اللہ کے لیے پڑھتے تو اللہ کے دیے ہوئے طریقے پر پڑھتے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں مسلک والے ہیں، ہمارے مسلک میں اس طرح سے پڑھی جاتی ہے، بلکہ مسلک کے بجائے یہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے پڑھنے والے ہوتے تو اس طریقے سے پڑھتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی نمازیں پڑھ لی، کوئی چھوڑ دیں، اور جو پڑھی بھی وہ بھی اپنے من گھڑت خود ساختہ طریقے پر، کہ چونکہ ہم فلاں ہوتے ہیں ہمارے ایسے پڑھتے ہیں، ہاں وہ اپنی منمانی کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا۔ ایسے ہی ہم بات کر رہے ہیں ان گمراہ فرقوں جماعتوں کی جو کسی نبی پر ایمان لاتے، کسی پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ بھی اپنی منمانی کا ایمان ہے ان کا بے ایمانی اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے نہیں ہے، اور محض صرف باپ دادے کی اندھی تقلید ہے۔ چونکہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس لیے عیسائی بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ دوسرا یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، یہودی بن گیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں لائے ہو، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لائے ہو، یہ کبھی بات سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سے بات صرف ان دونوں گمراہ جماعتوں کی نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے گمراہ کن فرقے جماعت کی، ہر فرقہ جماعت کہ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنا کو خاص نام رکھا ہے، اپنا کو خاص طریقہ جنہوں نے ایجاد کیا ہے اور اپنا کو خاص انہوں نے انداز اپنایا ہے، تو بھئی یہ فرقہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، دوسرا غلط ہے۔ ہمارے بڑے جو اس کو امام کا نام دے رہے ہیں یا کوئی بھی نام دے رہے ہیں، جو اس نے کہا ہے وہ صحیح ہے، اچھا دوسرے جو کہا ہے وہ کیا غلط ہے؟ یعنی فرض کریں اگر ہم چاروں اماموں کی مثال لے لیں جو کہتے ہیں کہ ہم شافعی ہوتے ہیں، کس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ اس کا معنی کہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا وہ غلط کہا ہے، امام احمد بن حنبل جو ہے وہ غلط باتیں کرتے رہے ہیں، امام مالک جو ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف چلتے تھے کیا؟
تو یہ ہر فرقے جماعت کہ جو کسی ایک کو پکڑ کر باقی کا انکار کرتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، جو میرا بڑا ہے وہ صحیح ہے، باقی سبھی غلط ہیں۔ تو یہ ہے تفریق پیدا کرنا، جبکہ حق والوں کا، اہل حق کا منہج کیا ہوتا ہے کہ جب سبھی ایک ہی دین سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی اللہ تعالیٰ کے، اس کے نبی کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں، چاہے وہ مالک ہو یا شافعی ہو یا ابو حنیفہ ہو یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، کوئی بھی امام کیوں نہ ہو، یا ان کے بعد بھی آنے والا کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ، کوئی عالم دین کیوں نہ ہو، ہاں ان کی ہم تعلیمات لیں گے، لیکن پیروی کس کی ہوگی؟ پیروی اس کی ہوگی کہ جس کا دین ہے، جس کے لیے اللہ نے، جس کی ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کون ہے؟ رسول کریم علیہ السلام ہیں۔ ہاں یہاں پر ہم سبھی کا احترام بھی کریں گے، سبھی کو مانیں گے بھی، لیکن یہ نہیں کہ اس کی بات لے لی، دوسرے کی چھوڑ دی، اور اس کو مان لیا، دوسرے کو جھٹلا دیا، بلکہ یہ ہوگا کہ ماننا اسی کو ہے، تعلیمات اسی کی لینی ہے کہ جس کی تعلیمات پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ائمہ کرام کی، ان کے فقہ سے، ان کی معلومات سے، ان کی تعلیمات کو، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ایک کو مان کر باقی کو چھوڑ دیا، اس کا معنی باقی سارے غلط ہیں کیا؟ اس لیے صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس کو لوگ کہ جو سب سے پہلے ہے، کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن کے ان چاروں ائمہ کرام بھی، اور سبھی جن کی اتباع کرنے والے ہیں، جن کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ نے صاف طور پر کہا کہ نہ میرے پیچھے چلو، نہ فلاں کے پیچھے چلو، نہ فلاں کے پیچھے چلو، بلکہ ان کے پیچھے چلو کہ جن کے پیچھے ہم سبھی چلتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے، یعنی کہ اہل حق کا عقیدہ، ان کا منہج بیان کرتے ہوئے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے اندر کسی میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مان لیا، کسی کو چھوڑ دیا، کسی کی بات لے لی، کسی کی رد کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا معنی کیا یہ بھی ہے کہ پھر سارے نبی رسول اگر سچے ہیں تو پھر کسی نبی رسول کے پیچھے بھی چلتے رہیں تو سبھی صحیح ہیں؟ ہاں یہ بھی بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے نبی رسولوں کو بھیجتا رہا، اور ہر نبی کے بعد ایک دوسرا نبی آتا، ہاں دوسرا آنے والا نبی یا تو اسی پہلے نبی کی شریعت کو، اس کی دعوت دیتا، یا پھر کوئی نئے احکامات لے کر آتا کہ جس میں پہلے نبی کے جو دیے ہوئے احکامات سے ان کو منسوخ کیا جاتا، اور یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ہر نبی اور ہر رسول کی شریعت میں۔ اور پھر حتیٰ کہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نبیوں کا جب خاتمہ کیا، تو اس خاتمے کے ساتھ ایک بہت بڑی جو تبدیلی کی وہ یہ بھی کی کہ سابقہ تمام انبیاء رسولوں کے جو احکامات تھے کہ جو صرف ان کی شریعت کے لیے خاص تھے، ان کو کینسل منسوخ کر کے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا۔ تو چنانچہ آپ کے آنے کے بعد پھر کوئی دوسرا دین قابل قبول اللہ کے ہاں نہ سمجھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی کچھ وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بر پہ چلتے تھے، اور پھر اس کے باوجود حق پر سمجھے جاتے تھے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات منسوخ نہیں ہوئیں۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں گے تو وہ کون تھے؟ عیسائی تھے۔ پڑھتے کیا تھے؟ تورات کس پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء جو ہیں، ان آنے کے ساتھ، ان کے آنے کی وجہ سے سابقہ نبی کا دین منسوخ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں بعض احکامات منسوخ ہوتے تھے، لیکن بنیادی طور پر وہ دین باقی جاری ساری رہتا تھا۔ لیکن رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سابقہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، اس پر فرض تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے پر فرض تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تب جو اس کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ثابت ہوتا۔ تو خیر کہنے کا معنی یہ ہے کہ فرق کرنے والے جو ہیں وہ حقیقت میں گمراہ ہے، اور تفرقہ بازی محض باپ دادا کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ وہ حق ہے۔ کیونکہ اگر آدمی حق پر ہو تو ایک نبی کو ماننا، دوسرے کو جھٹلانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سبھی نبی اللہ کی طرف سے ہیں اور سبھی انبیاء اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ان پر سبھی پر ایمان لانا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ہاں جہاں تک احکامات کی بات ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ ہمیں اللہ نے کس نبی کو ماننے کا حکم دیا ہے، کس نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ احکامات میں ہم اس نبی کے احکامات کو دیکھیں گے، اس کی اتباع کریں گے، اس پر چلیں گے۔
اس لیے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آخر میں آیت کو ختم کرتے ہوئے فرما دیا کہ ہم اسی کے لیے مطیع فرما بردار ہیں، جس میں اس بات کا بیان آ گیا کہ اصل اللہ کی دین جو ہے اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اور عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر، عمل کے اندر ہر چیز میں اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو سارے نبیوں کا دین ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ آیت جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت میں بہت عظیم آیت ہے کہ جو اسلام کے بنیادی اصول و عقائد اور بنیادی جو یعنی کہ بنیادیں ہیں ان پر مبنی ہے۔ اور اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں جو ہے اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ دوبارہ دیکھیں آج کا درس۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہا انہوں نے کہ بن جو یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے کہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد پر، اس کے اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم ان کے لیے اللہ کے لیے مطیع فرمانبردار ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ سوال آیا ہے کہ گمراہی کے اس دور میں دین کا علم کیسے اور کہاں سے حاصل کریں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ دین کہاں سے اور کیسے حاصل کریں۔ ہاں، دین وہیں سے حاصل کریں جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، وما انزل الینا، کہ جو نازل کیا گیا ہماری طرف۔ ہماری طرف کیا نازل ہوا ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ کی سنت۔ اور یہی وہ دو مصدر ہیں دین کے وہ سرچشمے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کہ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں پر کار بند رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں سے ہم دین کو سیکھیں اور حاصل کریں۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے قرآن و حدیث سے علم حاصل کریں؟ ہاں، اس کے لیے ضرورت ہے ایسے علماء کی طرف رجوع کرنے کی کہ جو واقعی ہی قرآن و سنت پر چلنے والے ہوں۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ کیسے پتہ چلے کہ قرآن و سنت پر چلنے والا کون ہے؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دعوے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی، اور پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی جو مجھے بتانے والا ہے کہاں سے بتا رہا ہے۔ ایک بدتی آدمی کہ جس کا دین اپنی منمانی کا ہوتا ہے، دوسروں کا من گھڑت ہوتا ہے، اس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس کی باتیں کہ فلاں نے کہا، اللہ نے کہا، اس کی یہ باتیں ہوں گی، اور جس کی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور فرمانے کے ساتھ اللہ کا قرآن ذکر کرے گا، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آیت میں یہ چیز بیان کی، اور واقعی وہ آیت اس چیز پر اس کے مطابق ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی صحیح حدیث سے دلیل لیتا ہو، ہاں تو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والا ہے اور قرآن و سنت پر لوگوں کو چلانے والا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ اس گمراہی کے دور میں علم حاصل کرنے کا، علم سیکھنے کا، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ایسے علماء سے رجوع کرتے ہوئے، کیونکہ علم سیکھنے کے لیے بھی آدمی اپنے آپ کو مستقل سمجھ لے کہ جو میرے ذہن میں آیا، جو میں جس طرح سمجھا اس کے مطابق چل پڑا، یہ بھی ایک حقیقت میں گمراہی کا رستہ ہے کہ جب آدمی گمراہ ہوتا، اور بہت سے آج کل جو خطیب اور واعظ بنے بیٹھے ہیں ان کی اصل گمراہی کی بنیاد یہی ہے کہ صحیح علماء حق سے یا صحیح علم رکھنے والے لوگوں کی طرف رجوع نہیں کیا، اور بلکہ جو اپنے دل دماغ میں آیا کوئی آیت حدیث پڑھ کر اسی کے مطابق آگے بتانا شروع کر دیا، تو یہ ہے جو یعنی غلط راستہ ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کا جو اصل مصدر ہے قرآن و سنت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایسے علماء ہیں کہ جو واقعی صحیح معنوں میں خالص قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہوں، لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر وہ صرف یہ کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے،
ہاں تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ بارک اللہ فیکم۔